السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے۔ اللہ آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ آج کی کہانی کا نام ہے سپولیے۔ حاسدوں کے شر سے نکلی ایک روح فرسا خوف بھی تھی۔ آئیے سنتے ہیں۔ میں ششت سا ہو کر رہ گیا۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا۔ حد نظر تک بے شمار لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ لمحوں کے بعد ایک زوردار نعرہ کلمہ شہادت گونجتا اور لوگ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے منزل کو رواں دواں ہو جاتے۔ معمول کی ایک صبح تھی اور میں اپنے کلینک پر جا رہا تھا۔ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر بڑا چوک آتا تھا۔ اس ہجوم کا رخ بھی اسی چوک کی طرف تھا۔ میرے دماغ میں بہت سے سوالات جنم لیتے اور کافور ہوتے رہے۔ ایسی کون سی بڑی شخصیت وفات پا چکی جس کے جنازے میں اتنے لوگ شامل ہیں؟ ایسے بہت سے سوالات کا جھرمٹ میرا طواف کرتا رہا۔ خیر میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بڑا ہجوم چوک میں سے ہوتا ہوا مین روڈ پر پہنچ گیا۔ اب اس کا رخ قبرستان کی طرف تھا۔ سب لوگ میت کو کندھا دینے کی غرض سے ایک دوسرے کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ میرے قدم بھی بے خودی میں اس ہجوم میں آگے بڑھتے گئے۔ ایک بزرگ بھی میرے ساتھ ہی ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ان کے لب مسلسل حرکت میں تھے۔ پہلے سوچا ان سے پوچھتا ہوں، لیکن پھر خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ خود مجھ سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، تمہارے من میں بہت سے سوال ہیں، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو۔ ان کی بات سے میں بہت حیران ہوا کہ انہیں کیسے معلوم پڑا۔ میں نے ان سے کپکپاتے ہونٹوں سے پوچھا، بابا جی یہ کون فوت ہوا ہے؟ اس سے زیادہ میں کچھ اور نہ کہہ سکا۔ انہوں نے ایک نگاہ مجھ پہ ڈالی اور لمبی سانس لی۔ لگتا ہے تم اجنبی ہو یا پھر اس پرسرار واقعے کے بارے میں نہیں جانتے۔ میں نے بابا جی کی طرف دیکھا اور ان کو بتایا کہ میں یہاں ہی کا رہنے والا ہوں، مگر اس واقعے سے ناشنا ہوں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ بتاؤں گا میں تمہیں سب کچھ جنازہ پڑھنے کے بعد، بابا جی نے کہا، اور ہم دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ میرے دماغ میں یہ الفاظ بار بار برقی لہروں کی طرح چکر کاٹتے رہے۔ پرسرار واقعہ۔ بے چینی تو پہلے ہی تھی، کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ہم چلتے گئے اور قبرستان پہنچ گئے۔ ساتھ میں ہی جنازہ گاہ تھی۔ میت کو جنازہ گاہ میں رکھ دیا گیا۔ جب جنازہ پڑھایا گیا تب معلوم ہوا کہ یہ عورت تھی۔ تدفین کے بعد بابا جی میرے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ایک حیرت کا جھٹکا اور لگا۔ اس عورت کی قبر عام قبروں سے 4 فٹ لمبی تھی۔ لگتا تھا 9 یا 10 فٹ لمبی قبر تھی۔ یہ چیز مجھے اور حیرت کی وادیوں میں لے گئی۔ سب لوگ واپس جا رہے تھے اور ہر کوئی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مجھ پہ حیرت کے دریچے کھلتے گئے۔ بابا جی نے کہا، بیٹا تم شہر میں کہاں رہتے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام اور کلینک کا ایڈریس بتا دیا۔ وہ میرے ابو کے پرانے دوست نکلے۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ ایک لمبا عرصہ سعودی عرب میں گزار کر آئے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہ سکے تھے، کیونکہ جب انہوں نے مجھے دیکھا میں 1 سال کا تھا۔ بابا جی میرے ساتھ چلتے چلتے روڈ تک آ گئے تھے۔ بابا جی مجھ سے اجازت لے کر کہنے لگے، تم سے مل کر خوشی ہوئی، اب مجھے اجازت دو میں باقی لوگوں کے ساتھ واپس جاؤں۔ لیکن میں نے ان کو روک لیا اور کہا، بابا جی آپ نے مجھے اس عورت کے بارے میں نہیں بتایا، آپ میرے ساتھ کلینک پہ چلیں۔ بابا جی راضی ہو گئے اور ہم کلینک پر آ گئے۔ میرے کولیگ پہلے سے موجود تھے۔ میرے کہنے پہ چائے منگوائی گئی۔ اب میں بابا جی کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بابا جی اب بتائیں یہ عورت کون تھی؟ بابا جی نے گہری سانس لی اور کہنے لگے، بیٹا یہ ایک عجیب و غریب سی کہانی ہے۔ اتنا ہی کہا تھا کہ چائے آ گئی اور بابا جی نے اپنی بات جاری رکھی۔ سکینہ کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ سکینہ وہ بھائیوں سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی۔ سب گھر والے اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کی پرورش، تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا گیا۔ لاہور کے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں سکینہ کو داخل کروایا۔ وہ ایک ذہین لڑکی تھی، ہر سال اپنی کلاس میں ٹاپ کرتی تھی۔ اس کی کزنیں اس سے جلا کرتی تھیں۔ سکینہ کو اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر مگن تھی۔ اسکول سے ٹیوشن اور رات کو بھائیوں کے ساتھ پارک جانا اس کے معمول میں شامل تھا۔ سکینہ زندگی
خوشگوار انداز میں جی رہی تھی۔ سکینہ نے میٹرک میں ٹاپ کیا تو اس کے سب گھر والے بہت خوش ہوئے۔ سکینہ نے اس خوشی کے موقع پر بڑی دعوت کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے والدین راضی ہو گئے۔ اس پارٹی میں سکینہ کی تمام سہیلیاں، اساتذہ اور رشتہ دار شامل تھے۔ دونوں بھائیوں نے بھی اپنی لاڈلی بہن کو قیمتی تحائف دیے۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن پارٹی تھی۔ سکینہ کی سب کزنیں اس کی یہ کامیابی دیکھ نہ سکی اور حسد کی آگ میں اس قدر جھلسی کہ سکینہ کی ساری زندگی تباہ کر ڈالی۔ پارٹی کے روز جب سکینہ اپنے خاص مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اس کی ایک کزن سب کے لیے مشروب لائی اور ایک خاص گلاس سکینہ کے ہاتھ میں بھی تھما دیا، جسے سکینہ نے خوشی سے پی لیا۔ اس کی کزن کے چہرے اور آنکھوں میں ایک چمک نے انگڑائی لی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے مقصد کی تکمیل ہو گئی ہو۔ پارٹی ختم ہوئی اور سب مہمان جا چکے تھے۔ رات کو سکینہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اس کے سر میں بڑا سخت چکر آیا اور وہ ایک جھٹکے سے زمین پہ جا گری۔ دونوں بھائیوں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں بیڈ پر لٹا دیا۔ ایک نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر جلدی سے دوڑا آیا۔ چیک اپ کرنے پر اس نے بتایا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، سر میں چکر آیا ہے، تھکان کی وجہ سے، آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر تو سب کو مطمئن کر کے جا چکا تھا۔ سکینہ کی طبیعت کچھ نارمل تھی، لیکن جو انہونی ہوتی تھی وہ تو ہو چکی تھی۔ کزن کا پلایا ہوا مشروب اپنا کام کر چکا تھا۔ رات گئے سکینہ کو اس قدر گرمی محسوس ہوئی کہ برداشت نہ ہو سکی، حالانکہ کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ گرمی اتنی بڑھ گئی کہ سکینہ کے پسینے چھوٹنے لگے۔ بے چینی بڑھتی گئی۔ سکینہ نے فوراً نہانے میں عافیت سمجھی۔ وہ نہانے چلی گئی۔ نہاتے وقت اس کے بال ہاتھوں میں آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے بال جھڑ گئے۔ اس کا سر بالکل گنجا ہو چکا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کی امی کمرے کی طرف بھاگی۔ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھی اب اپنے حواس کھو بیٹھی۔ بہت مشکل سے سکینہ کی امی نے خود پر قابو پایا۔ سکینہ زور زور سے روئے جا رہی تھی۔ امی نے اس کو تسلی دی اور کپڑے پہنا کر کمرے میں لے آئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر گھر کے سب لوگ بے حد پریشان تھے۔ سکینہ کو ایک چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ سارا دن کمرے میں بند بس چھت کو ہی گھورتی رہتی تھی۔ ہوا میں وہ پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی تھی۔ اس کی اس حالت سے والدین اور بھائی بہت پریشان تھے۔ مقامی ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کوئی شفا یابی نہ ہو سکی۔ بہت سے آئلز استعمال کروائے لیکن مایوسی کا ہی سامنا رہا۔ اس کے بال واپس نہ لوٹ سکے، یہاں تک کہ اس کی یادداشت بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پریشانی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ سکینہ کے والدین نے اب انگلینڈ سے علاج کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ سکینہ کو لے کر انگلینڈ چلے گئے۔ کافی علاج کے باوجود نا امیدی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ وہ وطن واپس لوٹ آئے۔ سکینہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا علاج اب عاملوں سے شروع کروایا گیا۔ کوئی آسیب کا سایہ بتائے تو کوئی کہے اس پہ جن عاشق ہے۔ ہر عامل اس معصوم بچی پہ اپنا ہی قانون مسلط کرتا رہا۔ ہر در سے نا امید ہو کر وہ گھر بیٹھ چکے تھے، لیکن رب کریم کے در سے ان کو آج بھی شفا کی امید تھی۔ ایک روز وہی کزن اور اس کے گھر والے سکینہ کے گھر آئے۔ اس کے دل میں آج بھی ترس کا نام تک نہ تھا۔ کہنے لگی ایک بہت بڑے بابا ہیں، ہو سکتا ہے ان کے علاج سے شفا یابی ہو جائے۔ سکینہ کے والدین تو پہلے ہی ایسی ضیا کے متلاشی تھے کہ جس سے ان کے اندھیر نگری میں اجالا ہو سکے۔ سکینہ کی امی نے اس سے اس بابا کا ایڈریس پوچھا تو سکینہ کی کزن نے کہا نہیں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بات کروں گی۔ اس کے دماغ میں ایک اور شیطانی سوچ رہی تھی۔ چند دن بعد وہ پھر آئی تو کہنے لگی آنٹی، بابا نے کہا کہ ایک بڑا سا سانپ مار کر زمین میں دبائیں، اس پر سرسوں اگائیں، جب وہ پک جائے تو اس کا تیل نکلوا کر سکینہ کے سر پر لگائیں۔ بابا بتا رہے تھے کہ سیاہ لمبے اور گھنے بال آئیں گے۔ سکینہ کی امی اس بے رحم کزن کی باتوں میں آ گئیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا سیاہ سانپ منگوا کر اپنی زمینوں میں دفن کروا دیا۔ اب اس پر سرسوں اگائی گئی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہی حال اب سکینہ کے والدین کا تھا۔ وہ اپنی جان، اپنی بیٹی کو ہر حال میں ٹھیک دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ کر کے انتظار کے دن ختم ہوئے۔ سرسوں کا تیل نکلوا کر سکینہ کے سر پہ لگایا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لمبے اور سیاہ بال آنے لگے جو تیزی سے بڑھنے لگے۔ بالوں کے بڑھنے کی تیزی دیکھ کر سب حیران تھے۔ اس دوران سکینہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں اس قدر درد تھا
کہ جیسے برہنہ اندام کو کانٹوں پر لٹا کر گھسیٹا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے بال پورے بیڈ پر پھیلتے گئے۔ حیران کن بات یہ کہ اس کے بال آگے سے 2 شاخہ ہوتے گئے، پھر وہ سپولیے بنتے گئے۔ ان سپولیوں کی آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب پہ خوف و ہراس اور سکتہ طاری ہو گیا۔ انہی سپولیوں نے سکینہ کے بدن کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز چیخو پکار اس قدر دردناک تھی کہ کوئی بڑے سے بڑے دل والا بھی اس دردناک آواز کو نہ برداشت کر سکے۔ سکینہ کی چیخیں بلند ہوتی گئیں۔ اب تو محلے والے بھی کوٹھی میں جمع ہو گئے۔ یہ ہولناک منظر کوئی بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگوں پہ ایسا سکتہ طاری ہوا کہ دیر تک وہ کچھ نہ بول سکے۔ چند گھنٹوں بعد یہ قیامت تھمی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب لرز کر رہ گئے۔ کمرے میں ہر طرف بال ریشہ نما ہو کر اڑ رہے تھے۔ سکینہ کا نامکمل جسم بیڈ پر پڑا تھا، اس کے پاؤں الٹے ہو چکے تھے، ہاتھوں کی انگلیوں کی جگہ سپولیے نمودار ہو چکے تھے۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر سکینہ کے والدین بے ہوش ہو گئے اور اب وہ کومے میں ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے جنازے میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ یہ ان کا آبائی قبرستان ہے، اس لیے میت کو یہاں لایا گیا ہے۔ یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ یہ ہجوم بھی سکینہ کو دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوا ہے، مگر ان کو روک دیا گیا۔ جب اس کا سر ہی نہ تھا تو لوگوں کو کیا دکھاتے؟ کہانی سنتے وقت مجھ پہ بھی سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ میرا ہاتھ چائے کے کپ سمیت ایک جگہ جامد تھا۔ بابا جی مسلسل روتے ہوئے اور اس معاشرے کے حاسد لوگوں کو بددعائیں دے رہے تھے۔ بابا جی نے بتایا کہ قبر 5 فٹ بنائی گئی تھی، تدفین کے بعد وہ 10 فٹ کی ہو گئی۔ اس بات سے بابا جی اور میں حیرت زدہ تھے، جانے اس میں کیا راز ہے۔ مجھے دلی صدمہ ہوا۔ مجھے رہ رہ کر سکینہ کی کزن پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے آخر ایسا کیوں کیا؟ سکینہ نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ بہت سے الجھن میں ڈالنے والے سوالات میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ بابا جی نے بتایا کہ وہ ان کی بھانجی تھی، جس کزن کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ سکینہ کے بھائی نے اسے گولی مار دی، اب وہ جیل میں ہے۔ میں نے بابا جی کو حوصلہ دیا، ان کے آنسو صاف کیے۔ چند منٹ بعد انہوں نے مجھ سے اجازت لی، پھر وہ دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، لیکن میں دیر تک سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن رہا۔ کچھ دن بعد بازار میں بابا جی سے اتفاقی ملاقات ہوئی۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ سکینہ کے والدین بھی اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ سکینہ کے ایک بھائی کو سزائے موت ہو گئی، دوسرا ان تمام غموں کی مالا گلے میں پہنے زندگی کے پہیے کو آگے دھکیل رہا ہے۔ ایک بار پھر سے سوالات نے میرے ذہن کا حصار باندھنا شروع کیا۔ ایک لڑکی کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہوئیں۔ تو آپ کو کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ پھر آؤں گی ایک نئی سنسنی خیز خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔